بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے مولانا جلال الدین رومی، مولانا روم، مرشد اقبال۔ اب دیکھیے، حضرت اقبال کا بہت مقام ہے۔ جب تک ہم ان کا نام نہیں لیتے، پاکستان کا جو وجود ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، جو واقعات ہیں، وہ مکمل نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ پھر ان کی جو شاعری ہے، جو عشق رسول ہے، جو شریعت مطہرہ کے اوپر ہے، جو مجاہدین کا کردار ہے، اس کے اوپر ان کی بہت بڑی شاعری ہے۔ اور حضرت اقبال کہتے ہیں کہ مولانا روم کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں مولانا روم، جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کیے رکھا۔ مولانا روم کے بارے میں بڑی کہاوتیں مشہور ہیں، ان کی شاعری ہے، اور پوری دنیا اس وقت مولانا روم کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور آج ہم نے ان کے یوم وصال کے موقع کے اوپر ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی ذات کے سامنے اپنی حاضری لگوانے کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام رکھا ہے۔ مولانا روم کے بارے میں بہت مثالیں مشہور ہیں۔ ایک ان کے بارے میں آتا ہے شاہ شمس تبریز، جو ان کے استاد تھے، وہ بھی صوفی بزرگ تھے۔ تو یہ اپنے بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، کتابیں وہاں پڑھی ہوئی تھیں۔ تو واقعہ مختصر میں الفاظ میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ وہاں کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو مولانا روم یا وہیں پہ موجود تھے یا اٹھ کے وہاں سے گئے۔ تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ جو تھے، انہوں نے کتابیں اٹھائی اور تالاب میں پھینک دی۔ تو مولانا روم نے خود دیکھا یا ان کے شاگردوں نے ان کو بتایا کہ آپ کی کتابیں شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ نے پانی کے اندر پھینک دی، تالاب کے اندر پھینک دی ہیں۔ اور کتابیں بھی آج کی طرح کی کتابیں نہیں تھیں، پرنٹ شدہ کتابیں نہیں تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی نسخے ہوتے تھے، جس کو ہم کچی سیاہی کہتے ہیں، قلم دوات جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ کتابیں تھیں۔ شاہ شمس تبریز سے پوچھا مولانا روم نے کہ حضور والا، آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ادب کا دائرہ، ادب کا جو ہے دامن، وہ نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پھینک دی۔ تو مختصر یہ کہ شاہ شمس تبریز نے ان کتابوں کو نکالا، تو پانی میں پھینکنے کے باوجود وہ کتابیں گیلی نہیں ہوئی تھی، خشک تھی۔ تو شاہ شمس تبریز نے پھر بتایا، سمجھایا کہ میرا یہ مقام ہے کہ اگر میں پانی میں کتابیں پھینکوں تو وہ کتابیں جو ہیں وہ گیلی نہیں ہوتی۔ پھر شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کا یہ جو واقعہ تھا، مولانا روم کی ذات کے اوپر اس واقعہ نے بڑے اثرات چھوڑے۔ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں مشہور ہیں اور بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ آج ہم نے ان کی ذات گرامی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جس پینل کو مدعو کیا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مفتی عمران انور نظامی، جو ماشاءاللہ خطیب ہیں بابا فرید پاک پتن دربار جو مرکزی مسجد ہے، وہاں خطیب ہیں۔ بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اور ہماری ایج کے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ان میں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر ہیں، کیوں نظامی صاحب ایسے ہی ہے نا؟ کئی سال پہلے شملہ پاڑی آپ میرے آفس میں آئے تھے، اور اس بات کو میرا خیال ہے 14 یا 15 سال ہو گئے۔ تو نظامی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ ماشاءاللہ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، بلکہ میں بریک میں کہہ رہا تھا آپ تو میزبان بھی ہیں پروگرام کے، جو آپ تو گھر والے ہیں، تو یہ محبتیں ہیں، بڑا ہمارا قلبی تعلق ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ نظامی صاحب، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ مولانا رومی کی جو ابتدائی زندگی ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، جو آپ کے شیخ ہیں، جو آپ کے والدین ہیں، ان کی ذات پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک پیر و مرشد کے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے ان کو عشق حقیقی کی منزل پہ فائز کر دیا، اور پھر انہوں نے ساری زندگی دین اسلام کی تعلیم و ترویج کی۔ جس طرح دیگر صوفیاء بزرگ جب اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں تو دل کے شیشے میں انوار و تجلیات الہیہ ان کو نظر آتے ہیں، اور پھر جدھر جدھر نگاہ دوڑاتے چلے جاتے ہیں وہ فیض کے چشمے جاری کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جلال الدین محمد
رومی، ان کا نام نامی ہے محمد، جلال الدین ان کا لقب ہے، مولا روم بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بلخ کے علاقے میں جو آج کل خراسان اور افغانستان میں آج کل وہ علاقہ واقع ہے، بلخ میں آپ کی ولادت ہوئی 604 ہجری میں۔ آپ کے والد یہ محترم، بلخ اور خراسان بڑا ماشاءاللہ زرخیز علاقہ ہے صوفیہ کے حوالے سے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی تو وہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے صوفی باصفا بھی تھے، لوگوں کا بہت زیادہ ان کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کے دادا حضرت حسین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے نابغہ روزگار ہستیوں میں شامل ہوتے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو ظاہر ہے دادا اس طرح ہے، پاکوں کی اولادیں ہی پاک ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دادا ایسے ہیں جو شب زندہ دار ہیں، والد محترم عالم باعمل بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، والد محترمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی وہ جناب محمد جلال الدین رومی مولا روم کے نام سے وہ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں۔ تو جب ان کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد چونکہ لوگوں کا بہت زیادہ تعلق ان کے والد گرامی کے ساتھ تھا، جی تو ظاہر ہے ان کا تعلق وہاں کے بلخ کے جو حکمران خاندان گزرا تھا ان کے ساتھ بھی تھا۔ اللہ، چونکہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شجرہ نسب ہے، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ والد کی طرف خلیفہ اول، خلیفہ اول حضرت ان سیدنا کی جو ان کا وصال ہے وہ بھی خلیفہ اول کے مہینے والا وصال ان کو نسبت ملی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ان کی والد محترمہ جو تھی ان کا تعلق حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بھی پہلے بلخ کے وہ حکمران تھے اور پھر انہوں نے پھر درویشی اختیار کر لی، اللہ والے ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جب ظاہر ہے کہ یہ ظاہری حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری مال و دولت جاگیریں بھی عطا فرما رکھی تھی چونکہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، اور روحانی جائیدادیں اور سلطنتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھی تھی۔ تو جب ان کے والد محترم کی طرف لوگوں کا رجوع بہت زیادہ بڑھا تو ظاہر ہے ہم اثر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ وقت جو تھا علاؤالدین کے پاس جا کر، شاہ خوارزم، اس کے پاس جا کر اس کو کہا کہ لوگوں کا تعلق تو بہاؤالدین سلطان العلماء کے ساتھ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ، تو ایسا ہی ہوا۔ وہ بادشاہ وقت جو تھا شاہ خوارزم، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، حالانکہ وہ بڑا ان کا احترام کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہی اس نے کیا، وہ اپنے خزانوں کی چابیاں اور اپنے محلات کی چابیاں لے کر حاضر ہوا اور اس نے ان کی بارگاہ میں ساری چابیاں پیش کر دی کہ حضور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، تو یہ محل بھی آپ ہی سنبھالیں، یہ خزانے بھی آپ ہی سنبھالیں۔ جی تو آپ نے یہ بات بڑی محسوس کی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اولیاء کے ساتھ، صوفیاء درویش لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کو مال و متاع کے ساتھ کیا واسطہ تھا؟ تو مال و متاع تو ان کے ساتھ، ان کے دل کے ساتھ وابستہ ہی نہیں تھے، ان کا دل تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وابستہ تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اپنے پورے خاندان کو، اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکلے تاکہ بغداد جائیں اور دوسرے علاقوں میں۔ تو رستے میں نیشا پور میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اللہ، اس وقت حضرت محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر کوئی 5 سے 6 سال کی ہے، تو چھوٹے سے تھے۔ اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس چھوٹے شیخ کو دیکھا نا، تو ایک پشین گوئی کی کہ میں ان میں درویشی کے، اور آپ کی عمر میں 4 سال تھی اس وقت، 4 سال یا 5 سال تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس چھوٹے سے معصوم بچے کے چہرے پر درویشی کے آثار دیکھ رہا ہوں، اللہ، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا وقت ہے، وہی ثابت کیا، بڑا کیا انسان بات، بنے کیا گا۔ بات۔ اور جی عبداللہ، اپنی کتاب اسرار نامہ ان کو تحفے کے طور پر دی۔ صحیح صحیح۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مولانا روم کا جو تعلیمی سفر ہے، آپ کے اساتذہ ہے جو ہے، آپ نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی اور آپ کے اساتذہ کے نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جیسے ابھی قبلہ کہ حضرت مولانا جلال الدین تعالیٰ علیہ نے
سب سے زیادہ جو اکتساب فیض کیا علم کے اعتبار سے وہ اپنے والد ماجد سے کیا. جی جب تک والد گرامی حیات رہے یہ ان کے ساتھ ساتھ رہے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، اور ان سے انہوں نے دینی علوم جو ہے ان پر دسترس اور مہارت حاصل کی. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد کے دوست تھے شیخ برہان جن کو محقق ترمذی بھی کہا جاتا ہے. ان کو پھر والد گرامی نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ نے بھی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت فرمانی ہے. صحیح. یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد جب حضرت ہجرت کر کے اپنے والد گرامی کے ساتھ ترکی میں جا کے آباد ہوئے تو وہاں میں پھر ایک گیپ آ گیا. لیکن جب شیخ برہان الدین ہجرت کر کے کونیا تشریف لے کے گئے تو وہاں پھر یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہوا. آپ کے والد گرامی کے وصال با کمال کے بعد جب آپ پوری طرح شیخ برہان الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے یہ فرمایا کہ بیٹا آپ کے جو والد تھے وہ نہ صرف صاحب قال تھے بلکہ صاحب حال بھی تھے. سبحان اللہ. تو آپ اپنے والد گرامی سے دینی علوم تو مکمل کر چکے، یعنی صاحب قال تو ہو چکے. ان کی مسند تدریس پہ آپ جلوہ گر ہو چکے ہیں. آپ تدریس بھی فرما رہے ہیں، آپ تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، آپ تصنیف بھی فرما رہے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اب صاحب حال ہونے کی طرف بھی توجہ فرمائیں. یہ جملہ جو تھا سید صاحب کا یہ اتنا دل پہ جا کے اس نے اثر کیا کہ شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس حقیقت اور طریقت کے راستے پہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اپنی توجہ کو اس طرف مرکوز کیا. اور وہ جو سالوں کا سفر تھا وہ مہینوں میں طے ہوتا چلا گیا. پھر جس طرف آپ نے بھی انٹرو میں اشارہ کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ملاقات تھی اس کے بارے میں بھی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال قریب تھا، آپ کو علم ہوا کہ میری اب زندگی بڑی تھوڑی رہ گئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ جو امانت میرے پاس ہے، جو آگ میرے سینے میں لگی ہے، مجھے کوئی اہل بندہ دے دے تاکہ میں یہ اسے ٹرانسفر کر کے جاؤں، فنا فی اللہ ہونے کی، میں اس کو یہ دے کے جاؤں. میں ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا دنیا سے، میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آگے بانٹنا چاہتا ہوں. تو پھر انہیں یہ بشارت دی گئی کہ آپ کونیا چلے جائیں، وہاں جلال الدین نام کے ایک شخص ہیں جو یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے یہ امانت جو ہے یہ لے لیں گے، وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں. تو پھر حضرت مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شاہ شمس تبریز تشریف لائے اور پھر آگے وہی واقعہ جو آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ جب وہ تشریف لائے تو لباس ان کا سادہ تھا شاہ شمس تبریز کا، اور یہ مسند تدریس پہ فائز تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے. اور عمومی طور پر جب استاد بچوں کو پڑھانے میں منہمک ہوتا ہے اور خاص کر حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ اسی طرف ہوتی ہے. تو حضرت شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ کی طرف کو خاص توجہ نہ فرمائی شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بیٹا آپ نے اپنے آگے رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کتابیں ہیں. کس چیز کی کتابیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے. تو مولانا روم کی اس بات پر حضرت شاہ شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھائی اور وہ جا کے آپ نے حوض میں ڈالی. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو اس میں میرے والد کے قیمتی علمی نسخے بھی تھے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ساری زندگی کی کمائی تھی، وہ ساری زندگی کی کمائی تھی اور ہاتھ کی تحریر تھی، جیسے آپ نے فرمایا پرنٹنگ فارم میں نہیں تھا. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے. تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں نکال کے دیں، کہا دیکھ لو تمہاری کتابیں سلامت ہیں. تو انہوں نے پھر مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، یہ تم سے اوپر کی چیز ہے. وہ تشریف لے گئے اور پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کلاس چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے اور پھر کئی سال تک یہ سنگت ان کی آپس میں قائم رہی. عبداللہ صاحب دیکھیے نا، جو مثنوی شریف ہے اس کا جو آغاز ہے وہ بانسری والا جو واقعہ ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بانسری کی آواز ہم تو کانوں کو تسکین دیتے ہیں نا، میوزک کا آواز دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بانسری ہے یہ اصل میں رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے. چیخو پکار کیا ہے کہ وہ جو آواز ہے وہ رونے کی آواز اس لیے ہے کہ جو اس آواز کو، اس روح کو اللہ کا قرب پہلے ملا ہوا تھا. جب انسان ابھی کائنات میں نہیں آیا تھا تو یہ روح پہلے وہاں اللہ کے قرب و جوار میں موجود تھی، اللہ کے پاس تھی، اللہ کی رحمت اس کو براہ راست ملی ہوئی تھی. یہ ابھی دنیاوی کاموں میں مگن نہیں ہوئی تھی، ابھی اولاد کی، مال کی فکر نہیں اس طرح لگی ہوئی جس طرح آج لگی ہوئی ہے. تو یہ صوفیہ نے ایک ایک لمحے کے اوپر مختلف طریقوں سے، بہانوں سے، سلیقے سے انسانوں کو بتایا ہے کہ اے میرے بندو، فنا فی اللہ ہو جو،
فنا فی الرسول ہو جاؤ اور عشق مجازی سے نکل کے عشق حقیقی کی طرف لوٹ جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبریں دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کریں تو پھر آپ کو فنا فی الرسول ہونا پڑے گا، فنا فی اللہ ہونا پڑے گا۔ یہ شخصیت کیا تھی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، ان کا جو اللہ کے حضور لگاؤ تھا وہ کیا تھا، اور خاص طور پہ جو ان کی حکایات ہیں ان سے وہ سبق سیکھ رہے ہیں۔ مولانا روم سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، ایک بندہ تھا 40 سال وہ جنگلوں میں نکل گیا، اور جنگلوں میں کیوں نکل گیا کہ میں لقمہ حرام سے بچ جاؤں۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ وہ درویش سفر میں مبتلا تھا، سفر کر رہا تھا، تو پیچھے سے درویش پر جو کتب ہوتے ہیں اس کتب نے آواز دی، اے حرام کھانے والے کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس درویش نے کہا کہ کیا بات کی آپ نے، میں نے تو حلال کھانے کے لیے بھی ادھر میں نے حلال کو چھوڑ کر بھی ان جنگل بیابان میں آ گیا ہوں، اور تم مجھے حرام کھانے کا طعنہ دے رہے ہو۔ تو اس کتب نے کہا اس درویش کو کہ کیا تو آکسیجن نہیں لیتا، ہوا نہیں لیتا، کیا تو روشنی حاصل نہیں کرتا؟ یعنی کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور تقوی کا جو لیول ہوتا ہے، جو معیار ہوتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بندہ روٹین میں کھانا زیادہ کھائے، جب کسی کے پاس مہمان کے طور پر جائے اور وہاں جا کے کھانا کم کھائے تو یہ بھی ریاکاری ہے، اور ایک حد سے زیادہ عجز جو ہے یہ بھی ریاکاری بن جاتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، مجھے پارسا سمجھیں، مجھے سمجھیں جو پروٹوکول لیتا ہی نہیں ہے اس کو جہاں چاہیں وہاں بٹھا دیں۔ اگر بندے کے دل میں یہ باتیں آئیں تو ان صوفیہ کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ بھی ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ جی نظامی صاحب، مولانا روم کی جو حکایات ہیں ان سے ہمیں کوئی آپ بھی سبق دیں۔ آپ نے تو ہر لمحہ عشق کی بات کی ہے، چونکہ صوفیاء کے مد نظر تو عشق حقیقی ہی ہے۔ جی، منزل عشق از مکان دیگرست، منزل ایرا راہ نشان دیگرست، کہ جو بھی اس منزل کا راہی ہے اس کا نام و نشان، اس کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے، اور منزل عشق جو ہے اس کا مسافر بھی کوئی بنتا ہے۔ تو حضرت شیخ جلال منزل بڑی مشکل ہے نا یہ، جی بالکل ایسا ہی کہہ دینا آسان ہے، حضرت جلال الدین بڑے ڈونگے پینڈے نے، یہ بڑے لمبے سفر ہے، یہ بڑے مشکل سفر ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا غوث کو رختے سفر باندھنا اور چلنا بڑا مشکل کام ہے، کہہ دینا آسان ہے جناب۔ اور اس رستے پر ان کو چلانے والے ظاہر ہے پہلے تو گھر کی تربیت تھی، اور پھر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی رہنمائی ان کو نصیب ہوئی تو جیسے آپ نے ان کا ذکر بھی کیا وہ تالاب والا اور کتابوں والا واقعہ، تو اس وقت حضرت مولانا روم نے یہی بات کہی تھی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا یہ روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اللہ، کہ یہ جو مولا روم ہے یہ اس وقت تک، جو رومی ہے جلال الدین، یہ اس وقت تک مولا روم نہ بن سکتا جب تک کہ اس درویش کی بارگاہ میں نہ آتا۔ اس درویش کے ساتھ رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ رابطہ قائم قرار دیا ہے۔ تو عشق کی بات جو کر رہے تھے تو حضرت مولانا روم علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے عشق حقیقی کی بات کی ہے، اور اس کی مختلف حکایات مختلف طریقوں سے، مختلف تلمیحات سے، قرآنی آیات سے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اور حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار، کہ کسی مردہ کے ساتھ عشق نہ کرو، یعنی آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی کسی چیز کے ساتھ بھی عشق روا نہیں ہے، کیونکہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے۔ اس لیے جو حی و قیوم ہے، جو پاک ذات ہے، جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے، اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو قائم کرو اور اس کے ساتھ عشق پیدا کرو، حقیقی ذات سے پیار کرو، حقیقی ذات سے پیار۔ جب تمہارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا و ما فیہا تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔
تو حضرت مولانا روم نے ایسے ہی اپنی مثنوی میں مختلف اندازوں سے مختلف طریقوں سے یہ بات لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے، اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عشق کی بات جہاں پر بھی کرتے ہیں وہ عشق مجازی نہیں ہے، وہ عشق حقیقی کی ہی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ثاقب صاحب، بہت سارے واقعات آپ کی ذات کے میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح بھی ہے کہ جب مولانا جلال الدین رومی کا مقام اور مرتبہ پھیلنے لگا، فیض آپ کا عام ہونے لگا، لوگ دور دور سے آتے تھے، اور وہاں ایک معین الدین پروانہ جو وزیر مالیات تھے اس وقت کے، انہوں نے باتوں باتوں میں، جس طرح ہم بھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ مولانا روم جو ہیں، جو جلال الدین رومی ہیں، یہ تو بڑے نیک اور پارسا ہیں، لیکن ان کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ گناہگار ہیں، وہ معاذ اللہ بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، یعنی کہ بد تہذیبی ان میں پائی جاتی ہے۔ تو جب مولانا روم کو اس بات کا پتہ چلا تو وزیر مالیات جو تھا اس کو بلایا، طلب کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نیک ہوتے تو میں ان کا مرید نہ ہو جاتا، اور اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، یہ گناہگار ہیں تو میرے پاس آتے ہیں، مجھ میں کچھ دیکھتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں، اگر یہ نیک اور پارسا ہوتے تو ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ ان میرے مریدوں کو قبول نہیں کر لیتا اس وقت تک میں ان کو بیعت نہیں کرتا، میں ان کو اپنے قرب میں دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ کیا فرمائیں گے عبداللہ صاحب؟ جی بالکل قبلہ، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ قبلہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت اور سادہ انداز میں یہ حقیقت بیان فرما دی کہ شیخ اور مرید کا تعلق کیا ہوتا ہے، اللہ، اور اس تعلق کے پیچھے جو حکمت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ایسے جیسے سینئر جونیئر کا تعلق، جی جی، سینئر سینئر ہے، جونیئر جونیئر ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے تو قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد مقامات پہ یہ بات آئی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنیادی طور پر جو آپ کے بعثت کے مقاصد ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ آپ لوگوں پر قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، جی، دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں تزکیہ ان کا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ جو ہوتا ہے بنیادی طور پر، جی، شیخ جو ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ بھی انسان کے اندر آنے والے نافرمانی وہ اور بھی برائی، کسی کا مرید ہوتا ہے، جی بالکل، یہ تو ایک سلسلہ ہے، چین ہے، ایک کڑی سے کڑی جو جڑتی کسی ہے، کا مرید نہ وہ پیر نہیں بن سکتا، پیر نہیں بن سکتا، یہ تو حقیقت ہے، یہ ہمارے طریقت کا سبق ہے، یہ اصول یہ تسلسل جو ہے جی، یہ پیچھے جڑنا چاہیے طریقت کے اندر، اور یہ تسلسل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جانا چاہیے۔ اگر شجرہ طریقت میں کہیں تعطل آ جائے تو پھر وہ جو بیعت ہے وہ درست نہیں رہتی۔ صحیح۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشن تھا وہ بھی یہی تھا کہ آپ اپنے مریدین جو ہیں ان کی تربیت فرماتے، ان کی اصلاح فرماتے، اور کردار کے اندر جو خامیاں، جو برائیاں، جو اللہ کی نافرمانیاں سرایت کر چکی ہوتی انہیں وہاں سے نکال کر اللہ کی فرما برداری کے راستے پر انہیں گامزن فرماتے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو انداز اختیار کیا اس انداز کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا ہے کہ وہ انداز بڑا سادہ ہے۔ قرآن عزیز نے، قرآن مجید میں خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ رب العزت جل وعلا کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ایک مچھر یا اس سے بھی کمتر درجے کی کسی چیز کی مثال دے، کیوں؟ بات سمجھانا مقصد ہے، قرآن پڑھنے والے کو بات سمجھ آ جائے، یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مقصد۔ یہ بھی تھوڑا بتائیے کہ جو مولانا روم کے نزدیک محبت کا یہ فلسفہ ہے یہ کیا ہے، کیسے انہوں نے محبت کو پایا، لوگوں میں تقسیم کیا، فلسفہ محبت کیا ہے؟ قرآن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ جب مثنوی شریف دیکھتے ہیں تو اس مثنوی شریف میں جو سب سے زیادہ آپ کے اشعار، آپ کی حکایات ہیں وہ عشق الہی اور عشق حقیقی کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہیں۔ گویا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب تک یہ محبت کی چنگاری سینے میں نہیں لگی تھی، وہ شاہ شمس تبریزی کی صورت میں ہو یا وہ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت کی چنگاری ہو، یہ محبت اور عشق کا جب رنگ نہیں چڑھا تھا اس وقت تک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ صرف ایک مولوی تھے اور ایک مکتب اور ایک مدرسے کے استاد تھے۔
لیکن جب ان کو یہ محبت کا رنگ، عشق کا رنگ چڑھا تو پھر انہوں نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں یہ عشق جو ہے یہ آپ کا میں تھوڑا سا یہاں ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی، میں نے پہلے بات کی آپ بھی فرما رہے ہیں، تو یہاں ہم مولوی کے خلاف نہیں ہیں، جی جی بالکل، ہم درس نظامی علم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں سپورٹ دے رہے ہیں کہ مولانا روم کے پاس وہ علم تھا تو اس علم کی بنیاد پر بعد میں اسی علم کو انہوں نے استعمال کیا، وہ تصوف میں بھی کام آیا، ان کے زندگی میں بھی کام آیا، اور پھر انہوں نے اس علم کی بنیاد پر اپنی شاعری لکھی، اپنے واقعات لکھے، حکایات لکھی۔ اگر وہ علم میں عبداللہ صاحب پیچھے نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا کام آپ نے نہیں کر سکتا تھا۔ علم بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ بلا پیر صاحب، ایک بندے نے طب پڑھی اور اس کے بعد اس نے دوائی کھائی اور وہ صحت یاب ہو گیا، تو یہ جو علم طب پڑھنا تھا یہ شریعت ہے، یعنی ظاہر کا علم حاصل کرنا کہ قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کا حل لے سکیں۔ صحیح۔ اور دوسرے نمبر پر وہ جو دوا لی تھی اس نے علم طب کی پڑھنے کی روشنی دعا میں، اور دعا، وہ طریقت ہے کہ جب آپ قرآن عزیز اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ طریقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس دوائی کا اثر آیا تھا، بندہ ٹھیک ہوا تھا، اس کا جو اثر آتا ہے وہ پھر انسان کو نظامی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ اصل میں جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور علامہ صاحب نے اس بات کا ذکر کیا، کیونکہ یہ جو اولیاء کاملین بزرگان دین ہیں یہ عشق کی راہ پہ فائز ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے قرب کی منزلوں پہ فائز ہوتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں نا، عشق را در مدرسہ تعلیم نیست، این چنی علم از بیان دیگرست، اللہ اکبر، کہ عشق کے لیے کسی مدرسے میں جانا نہیں پڑتا، یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، کسی کی نظر کیمیا اثر پڑ جائے تو وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور پھر وہ جو حجابات ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اس انسان کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے پھر جب یہ عشق میں انتہا کو پہنچتے ہیں تو پھر انہی انوار و تجلیات کی وجہ سے یہ لوگ تڑپتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں، اور اسی تڑپنے کو پھر یہ رقص اور وجد کا نام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اسی، جیسے آپ نے شروع میں وہ اس شعر کا ذکر کیا جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی کا پہلا شعر ہے، بشنو از نئے چو حکایت می کند وزی جدائی ہا شکایت می کند، کہ اس بانسری کی آواز سنو، تم تو سمجھتے ہو کہ یہ بڑی خوبصورت آواز، دل مو لینے والی آواز نکال رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی جو سہیلیاں تھیں، جو جن کے ساتھ یہ رہی ہے، جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اپنی جڑ کے ساتھ یہ مضبوطی، اصل کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ، چونکہ یہ جدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے، اس جدائی کی وجہ سے یہ نالہ و فغاں کر رہی ہے۔ جس طرح ایک مچھلی جب پانی سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، اسی طرح ایک صوفی ہوتا ہے، ایک اللہ والا ہوتا ہے، ایک عاشق صادق ہوتا ہے، کہ جب اس کو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی لو لگ جاتی ہے تو پھر وہ رہتا تو اس دنیا میں ہوتا ہے لیکن ہر وقت اس وصال حق کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اور ہم اس کو رقص کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو سما کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو وجد کہہ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا روم مرشد اقبال، فلسفہ اقبال کے تو ہم قائل ہیں، مرشد اقبال کے بھی قائل ہو جائے۔ جو اقبال ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن انہوں نے جو سبق لیا، جو نصیحت پکڑی، یہ جو کلام ہمیں ملتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ یہ مولانا روم کو پڑھنے کے بعد حضرت اقبال کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ بھی ہمارے جیسے لوگوں کو، آنے والی اپنی نسل کو رہنمائی دیں۔ مولانا روم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نظامی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مولانا روم کا مقام، مرتبہ، جو مقبولیت ہے اور پوری دنیا میں مقبولیت ہے، ابھی عبداللہ صاحب نے بھی بتایا کہ امریکہ جیسے ماڈرن کنٹری کے اندر سب سے زیادہ کوئی پڑھا جانے والا صوفی ہے تو وہ مولانا روم ہے۔ ان کی مقبولیت کی وجوہات کیا ہیں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بات وہی ہے کہ جب اللہ والے کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا تو پھر ان کے سینے سے، ان کی زبان سے حقیقت کے سوتے پھوٹے ہیں، جی، اور حقیقت جب باہر آئی ہے
تو انہوں نے وہی قرآن مجید جیسا اسلوب اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید جیسے ایک آفاقی کتاب ہے، اس میں ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اس میں ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، مومنات کے لیے بھی، عام عوام کے لیے بھی، اور ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول بیان کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شاعری ہے یہ بھی آفاقی شاعری ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ مثنوی مولوی معنوی، مثنوی مولوی معنوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اللہ، کہ یہ جو مثنوی مولوی معنوی ہے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی جو کلام ہے یہ معنوی ہے، اس میں معنویت بہت زیادہ ہے، اور اس کی ایک انہوں نے تشبیہ بیان کی کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ فارسی زبان میں یہ قرآن مجید کا مغز ہے۔ قرآن مجید کی آفاقی تعلیمات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب مثنوی میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کو پڑھا جا رہا ہے تو ان کی اسی آفاقی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ شروع میں آپ نے حضرت علامہ اقبال کا ذکر کیا، تو علامہ اقبال تو ان کو اپنا مرشد سمجھتے تھے، اور انہوں نے حضرت علامہ اقبال نے لکھا، وہ کہتے ہیں پیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشت ترا سوز و گداز۔ آپ کہتے ہیں کہ پیر رومی کو اپنا رفیق راہ بنا لو، اپنا رہبر و رہنما بنا لو، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ان کو رہبر بنانا کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی کو، مرشد رومی کو اپنا مرشد بنا لو، اپنا ہادی سمجھ لو، ان کی نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے سوز و گداز کی طاقت عطا فرما دے، تجھے اللہ تعالیٰ سوز و گداز کی نعمت عطا فرما دے۔ یہ جو سوز و گداز ہے، علامہ اقبال ہر اپنے شعر میں اور اس طرح ذکر کرتے رہے ہیں کہ ذرہ یہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ علامہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگو نا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ذرہ بر اگر تمہیں عشق مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سوز صدیق و علی، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو حضرت ابو بکر صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوز و گداز مانگا کرو۔ اگر یہ تمہیں یہ چیز نعمت یہ مل گئی تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، چونکہ آپ کی حکایت میں، آپ کی جو مثنوی ہے ان کی حکایات میں قرآن مجید کا پیغام پوشیدہ ہے، احادیث طیبات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام پوشیدہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پوشیدہ ہے، اور دنیا کی انسانوں کی فلاح کے لیے حضرت مولانا روم نے جو آفاقی پیغام دیا ہے وہ آپ کی مثنوی میں موجود ہے۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو مولانا روم کی شاعری ہے اس پہ تنقید کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس پہ تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر لوگ اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، اس کائنات کے اندر تو انبیاء کے معاذ اللہ انکاری لوگ ہیں، لوگ موت کے انکاری ہیں، لیکن موت پھر بھی آ جاتی ہے، تو پھر بھی ہم نے بات تو ان کو کرنی ہے نا ان کے بارے میں، جو ان بزرگوں کے انکاری لوگ ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہ جو مولانا روم نے درس انسانیت دیا ہے، جو دوسروں کی فلاح کی، دوسروں کی خیر کی، دوسروں کے کام آنے کی، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی جو تلقین کی، جو درس دیا، جو سبق دیا، یہ بھی تو آپ کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ جی بالکل قبلہ پیر صاحب، جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر صرف اشعار کو دیکھیں تو یہ 70,000 سے زیادہ اشعار ہیں۔ اللہ، 70,000 مثنوی شریف میں 26,000 سے زیادہ تو اشعار مثنوی شریف میں آپ کے موجود ہیں جو حکایات کی صورت میں آپ نے بیان کیے ہیں۔ اب 70,000 اشعار جس بندے نے لکھے ہیں، اور اس میں سے اکثریت اشعار کی وہ ہے جو قرآن کریم کی کسی آیت کو واضح کر رہے ہیں یا حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکایت کی صورت میں، ایک پیغام کی صورت میں عام کر رہی ہے، تو اس شخصیت کا انتخاب میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ جو بقا ہے قبلہ پیر صاحب، بڑا سادہ سا اصول ہے کہ باقی ہر کوئی نہیں رہتا،
تنقید کرنے والوں کا حق ہے وہ تنقید کریں جہاں وہ سمجھتے ہیں، ان کی رائے ہے، ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن رائے دینے سے پہلے کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ بقا کس کو ہے؟ بقا صرف اسی کو ہے جو باقی رہنے والے سے جڑ جاتا ہے، جو باقی رہنے والے سے جڑتا ہے اور پھر اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تنقید فنا ہو جاتی ہے، کام باقی رہ جاتا ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب قرآن عزیز نے یہ اصول دیا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز میری انسانیت کو فائدہ دے گی میں اسے زمین میں باقی رکھوں گا۔ یہ اللہ کا ابدی بندوں کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے، یہ اللہ کا ابدی اصول ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ مثنوی شریف کو دیکھیں تو وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح آج سے 800 سال پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کل انہوں نے کلام لکھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ بلکہ پورے یورپ کے اندر قبلہ پیر صاحب سب سے زیادہ جس شاعر کو اس وقت پڑھا جا رہا ہے اور اپنے دل کی تسکین کے لیے پڑھا جا رہا ہے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، مایوسی کی دلدل سے نکل کر دوبارہ زندگی محسوس کرنے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں لوگ، تو وہ انتخاب کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کی مثنوی شریف کو پڑھتے ہیں۔ اور بلکہ حیران رہ گیا میں جب میں نے پڑھا کہ لوگ جو دیگر مذاہب کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے ہمیں ہمارے نبی تک پہنچا دیا، ہماری بائبل، ہماری انجیل تک ہمیں پہنچا دیا۔ صاحب کچھ ہے تو تب بھی لوگ ان کی درگاہ، ان کی خانقاہ، ان کے مزار پر انوار جاتے ہیں اور وہاں ٹکٹ لگی ہوئی ہے، وہاں مفت کوئی نہیں جا سکتا، لوگ ٹکٹ یعنی کہ خریدتے ہیں اور پھر وہاں جا کے آپ کی ذات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرا حصہ تھا سوال کا کہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے مولانا روم نے کیا کام کیا ہے یا ان کا کیا نظریہ ہے، تو میں ایک ان کی جو حکایت ہے چھوٹی سی مختصر سی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہماری روح ہے، ہمارا باطن ہے۔ ظاہر میں اختلاف رہے گا، اگر آپ ظاہر کو ایک کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن روح کو روح سے آپ جوڑ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے حکایت کیا خوبصورت لائے پیر صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ 4 مختلف زبانوں والے لوگ سفر میں تھے، ایک ترکی تھا، ایک عربی تھا، ایک ایرانی تھا، ایک اور کوئی خطے کا تھا، ان کی زبان الگ تھی اور ان کے پاس سکہ ایک تھا۔ اب راستے میں اختلاف اس بات پہ ہو گیا کہ ہر بندہ اپنی زبان میں ایک چیز کہہ رہا ہے کہ اس سکے سے میں یہ خریدوں گا کھانے کے لیے۔ اب وہ اختلاف تھا، ایک زبان شناس پاس سے گزرا، اس نے چاروں کی بات سنی، ان سے سکہ لیا اور جا کر انہیں انگور کے 4 گچھے لا کے ایک ایک گچھا سب کو دے دیا۔ سب حیران ہوئے کہ ہم اس پہ لڑ رہے تھے، یہ بھی یہی مانگ رہا ہے، میں بھی یہی مانگ رہا ہوں۔ یہ آج کے جو فتنہ پرور مولوی ہیں نا، جو ہمارے کسی بھی طبقے سے ہیں، ان کو یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم جو ہیں وہ ظاہر کو دیکھ کے الجھ رہے، اندر ہم سب کی جو تمنا ہے وہ ایک ہے، وہ واصل الی الاصل ہونا ہے، یعنی اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے۔ سب کی جو منزل ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی کسی طرح کرتا ہے، کوئی کسی طرح کرتا ہے، مخصوص اس باری تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک۔ جی نظامی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر ہے جس طرح دیگر صوفیاء لوگوں کی توجہ دنیاوی معاملات سے ہٹا کر خالق و مالک کی طرف کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی یہی تعلیمات تھی کہ انہوں نے لوگوں کو دنیاوی معاملات سے ہٹا کر دنیاوی محبتوں کو کم کر کے انہوں نے یہ بات لوگوں کو یہ سمجھائی کہ سب سے زیادہ تمہاری محبت اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح آسان لفظوں میں حکایات کے ذریعے، اور یہ بھی انہوں نے جو اسلوب لیا ہے یہ قرآن مجید سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصص الانبیاء کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے بھی لوگوں کو آسان لفظوں میں بات سمجھانے کے لیے حکایتیں بیان کی، قصص بیان کیے اور مختلف مثالیں دے کر، تلمیحات دے کر، تشبیہات دے کر لوگوں کو آسان طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اور جیسے ہماری قوالی ہے، یہ بھی تو لوگوں کے اندر دین کی محبت ڈالنے کے لیے قوالی کا آغاز ہوا تھا۔ ہاں جی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بخدا خبر ندارم چو نماز می گزارم، بخدا خبر ندارم چو نماز می گزارم، کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد فلانے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کب رکوع کیا ہے، کب سجدہ کیا ہے، کون امام تھا، کس کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے۔ ہماری توجہ ہوتی ہے کہ اتنی بیلیں آ گئی ہیں، اتنی مس کال آ گئی نماز کے دوران، معاذ اللہ۔ آپ کی یہ بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کا ترجمہ ہے
کہ حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل ایمان، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور پھر تیسرے نمبر پر عرض کیا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس حالت میں کرو، بہت شکریہ، ایسی کیفیت میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تم میں ابھی پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ خیال کرو کہ میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ وہی بات ہے جناب والا، اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے مانگو، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو، اللہ پھر بھی مہربان ہو جاتا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ بزرگ دوستو، آج ہم نے مولانا روم کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی بارگاہ میں ہم نے اسلامی عقیدت پیش کیا کہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اب دیکھیے کئی 100 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کا جو نام ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ دن بدن بلند ہو رہا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، یا شکورو، شکر کا بدلہ دینے والا، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ اللہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری طرف آئے تو صحیح، کوئی مجھے پکارے تو صحیح۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس رب کو بار بار پکارے۔ تو اس وظیفے کو 313 بار پڑھیں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ اس وظیفے کی جو خیر و برکات اس نام کے اندر موجود ہیں کہ جس کا یعنی کہ شکر کس کا کرنا ہے ہم نے اللہ کا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں پہلے سے، ان میں اضافہ ہوگا، آپ کو ہدایت نصیب ہوگی، یعنی کہ صراط مستقیم پر رہیں گے۔ آپ کے جو اعمال صالح ہیں ان کے اندر مزید برکت آئے گی، بجاوری آئے گی، اور جو اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے اندر سے خامیاں، کوتاہیاں دور ہوں گی، جو آپ کے اندر ایک ایسا گناہ والا عمل ہوتا ہے وہ کون سا ہوگا، آپ کے اندر سے جو معاشی تنگ دستی ہے وہ دور ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے تو خوش ہو جائے گا، اور بے برکتی، نحوست جو ہے وہ آپ کے اندر سے جو شر کا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر اللہ ختم کرے گا۔ پھر جو گمراہی اور برے اعمال کی طرف معاذ اللہ اگر آپ ہیں تو اس سے آپ بچ سکیں گے، اور پھر اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اگر کسی روحانی یا جسمانی مرض میں مبتلا ہے تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔